إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواہ مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، آج ہم جس موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے تعلیم اور ہمارے بچے. ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اب نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے اسکول کو انتخاب کیا ہے، اور اگر پہلے سے اسکول میں ہیں تو پھر ہم نے بچوں کو نیا یونیفارم دلایا ہے، نئی کتابیں دلائی ہیں، نیا بیگ دلایا ہے، اور واٹر باٹل ہم نے دلا رکھا ہے، اور اپنے بچوں کی ایک حد تک ہم نے فیس ادا کر رکھی ہے، آٹو کو بک کر رکھا ہے. الغرض ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر جو ضروری ہیں، ضروریات ہیں، ان تمام کو اپنی محنت کی کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے، اپنی گاڑی کمائی سے، اپنی مزدوری کی کمائی سے اس میں ہم لوگ لگا رہے ہیں. جب ہم اپنی کمائی کا ایک حلال حصہ، ایک بڑا حصہ ہم تعلیم میں لگا رہے ہیں، تو ہمیں اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے تقاضوں کو بھی سیکھنا ہوگا، تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہوگا. ہم نے کوئی چیز خرید لی، اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، ضائع ہو جائے گی. ہم نے زبردست اے سی خریدی، لیکن اے سی کو جیسے استعمال کرنا ویسے استعمال نہیں کریں گے، ضائع ہو جائے گی. ہم بڑی گاڑی خریدیں گے، اس بڑی گاڑی کو جیسے خریدنا ہے، جیسے یوز کرنا ہے ویسے یوز نہیں کریں گے، کتنی بھی مہنگی گاڑی ہو ضائع ہو جائے گی، آپ کو وہ ریٹرن نہیں دے گی، آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جس فائدے کے لیے آپ نے اس گاڑی خرید کر رکھا ہے. تو سامنے کرام، آج ہم لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے فکر مند ضرور ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم معلوم ہونا چاہیے، باپ ہونے کے ناطے میں ایک باپ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میرے 4 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو مجھے کن کن چیزوں سے اویئر ہونا چاہیے، کن کن چیزوں سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے، تو میرے بچوں کو میں صحیح تعلیم دلا سکتا ہوں، میرے بچوں کو صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہوں، میرے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دلا سکتا ہوں، میرے بچوں کو صحیح کورس دلا سکتا ہوں، صحیح اپنے بچوں کو منزل کو پہنچانے کی میں کوشش کر سکتا ہوں. دوست، یہ تعلیم جو ہے نا، یہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے. اگر میرا بچہ اسکول کو جا رہا ہے تو دنیا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر میرا بچہ مدرسے کو جا رہا ہے تو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس طرح ہم نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کا ڈیوائیڈ کا طریقہ نہیں ہے. شریعت نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کر رکھا ہے. اللہ کے نام سے پڑھو. وہ قرآن پڑھنا بھی اس میں آیا، اللہ کے نام سے سائنس پڑھنا بھی اس میں آ گیا، اللہ کے نام سے حساب پڑھنا بھی اس میں آ گیا، اللہ کے نام سے جو ہے یعنی حدیث پڑھنا بھی اس میں آ گیا. ساری وہ چیزیں جو ہمیں دین اور دنیا کو سنوارنے والی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں تو زندگی میں اس دنیا میں جو جو ہمارے لیے بہتر چیزیں ہو سکی عطا فرما۔ ہم نے اپنی دعا میں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے مانگا، اگر ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے قرآن چاہیے عطا فرما، اگر حدیث چاہیے عطا فرما، اگر میری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انگلش چاہیے عطا فرما، میتھ چاہیے عطا فرما، سائنس چاہیے عطا فرما، جو میری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اس کو اللہ عطا فرما۔ یہ ہم دعا میں کر رہے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت کو بہتر بنا، میں 40 سال رہوں گا، 50 سال رہوں گا، 60 سال رہوں گا، یہ اچھے رہیں تو بھی گزرنے والے ہیں، برے رہیں تو بھی گزرنے والے ہیں، گھٹنے میں درد ہے تو بھی دن گزر رہے ہیں، اچھا گھٹنا ہے تو بھی دن گزر رہے ہیں، سب کے گھٹنے سب کے دن گزر رہے ہیں میرے دوست۔ اگر وہاں جو بہتر میں ہو سکتا ہے تو عطا فرما۔ اتنی جامع دعا ہم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دنیا حاصل کر رہا ہے، میتھ، سائنس، سوشل، فلاں سب پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اس کو حاصل کر کے میں حلال روزی کما سکوں، اس کو پڑھ کر میں لوگوں کو رہنمائی کر سکوں، میں ڈاکٹر بن کر صحیح علاج کر سکوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں رشوت سے لوگوں کو بچا سکوں، میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں غیر ضروری ٹیسٹوں سے لوگوں کو روک سکوں، میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ یعنی جو ڈاکٹر میڈیکل سے رشوت لے کر وہ مہنگی دوائیں لکھتا رہتا ہے اس سے بچا سکوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ ہماری قوم میں جو جو غیر ضروری ٹیسٹاں کرا کے ٹیسٹ والوں سے جو رشوت لی جائے اس کو روک سکوں۔ مقصد اس کا ہے، اس کا دنیا پڑھنا اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے، اس کا دنیا پڑھنا، اس کا ڈاکٹر بننا، اس کا انجینئر بننا یعنی نیکی کا سبب بننے والا ہے۔ ایک آدمی مدرسے کو جا رہا ہے، نام کما سکوں، اچھا عالم بن سکوں، پیسے کما سکوں اور جو ہے بڑی نوکری حاصل کر سکوں، بڑے مدرسے کھول سکوں، پیسہ کماؤ، نیت اس کی پیسہ کمانا ہے تو اس کا عالم بننا کوئی فائدہ نہیں، اجر نہیں، پیسے مل سکتے اجر نہیں ملنے والا، کیوں؟ انٹینشن صحیح نہیں ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہو دین حاصل کرنا بھی صحیح ہے، دنیا سیکھنا بھی صحیح ہے۔ نیت صحیح نہیں ہے، نہ اس کا دین سے اس کا فائدہ ہوگا نہ اس کی دنیا سے فائدہ ہوگا۔ نیت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے اب جا رہے ہیں اسکول کو جا رہے ہیں، تو دوست ایز اے پیرنٹ، ماں باپ، ماں ہونے کے ناطے ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، باپ ہونے کے ناطے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں جائزہ لیں گے کہ بھائی ہمارے بچوں کو جو ہم فیس پے کر کے ادا کر کے بھیج رہے ہیں کیا واقعی اس سے فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر صحیح فائدہ ہونا تو ہمیں کیا کرنا، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے نا، کتنی بڑی فیس پے کرو آپ کا بچہ کوئی بڑا بات بھی نہیں بن سکتا ہے۔ نہیں، پہلی ذمہ داری میں باپ ہوں، ماں ہے تو پہلی ذمہ داری، جہاں میرا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، جہاں پڑھنے جا رہا ہے، مدرسہ ہو، مسجد ہو، مکتب ہو، اسکول ہو، چھوٹی اسکول ہو، بڑی اسکول ہو، گورنمنٹ اسکول، کچھ بھی اسکول ہو، سب سے پہلے آپ ہیبٹ پیدا کیجئے کہ بیٹا آج آپ کیا پڑھے ذرا سناؤ، سمجھاؤ، سوال کرنا سیکھو، بس آج آپ کیا پڑھے کیا لکھے بس ذرا سا مجھے بتاؤ، نوٹ بک بتاؤ، کتاب بتاؤ اور سمجھاؤ، کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ روزانہ پوچھنے کی ہیبٹ آپ بلڈ کرنا، ماں باپ ہونے کے ناطے، میں خطیب ہونے کے ناطے نہیں سمجھا رہا ہوں، میں اسکول والا ہونے کے ناطے میں نہیں سمجھا رہا ہوں، ماں باپ ہونے کے ناطے جو جیسا میں کروں گا تو جو بہتر رزلٹ آ سکتا ویسا میں آپ کو بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو، میں باپ ہوں تو مجھے پوچھنا چاہیے۔ جب آپ پوچھنے کی ہیبٹ پیدا کریں گے نا تو یہ آپ کا سوال کل اس کو کلاس میں الرٹ کر دیتا، ابو نے پوچھا تھا بیٹا تم نے کلاس میں کیا سمجھا، اگر میں غور سے نہیں سنا تو پھر ابو پوچھیں گے میں جواب نہیں دے سکتا، مجھے غور سننا چاہیے، وہاں سے کل وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔
اگر میں غور سے نہیں سنا، امی سوال کرنے والے جواب نہیں آتا، مجھے غور سننا چاہیے، تو یہاں پر بچہ اگلے دن اس کے بعد وہ کلاس میں انوالو ہونا شروع کر دیتا ہے. آپ کا سوال کرنا اس کو الرٹ کر دیتا ہے، آپ کا سوال کرنا اس کو کلاس میں غور سے سننے پر مجبور کر دیتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ بیٹا کیا سنے کیا پڑھے ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. کیوں پوچھنا مول صاحب؟ ہم تو فیس دے رہے ہیں اپنے اسکول کو، یہ 60,000 70,000 80,000 فیس ہم دے رہے ہیں. دینے کے بعد پھر پوچھنا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی جگہ پر. بچہ اسکول میں رہتا ہے تو ٹیچر ذمہ دار، مینجمنٹ ذمہ دار، گھر میں آتا ہے تو ماں ذمہ دار، باپ ذمہ دار. تم بھی ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری کو تم سے پوچھا جائے گا. یہ تمہارا سوال کرنا اس کو اور اوپر لے جاتا ہے اور اس کو بہتر بنا دیتا ہے. اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اور دوست، ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکول کو بھیج رہے ہیں، اس کے اخلاق اور آداب کو کریکشن ہمیں کرنا ضروری ہے. میرا بیٹا یہ اسکول میں تھا مول صاحب، اچھا تھا ماشاءاللہ، لیکن یہ اسکول میں ڈالا میں اچھی اسکول سمجھ کے، جاتی بچے لینگویج بگڑ گئی میرے بچے کی، میرے بچے کی زبان خراب ہو گئی، میرے بچے کی رائٹنگ خراب ہو گئی. شکایت ہے باپ ہونے کے ناطے میرا بچہ اسکول بدل رہا ہے تو جس اسکول میں گیا اس اسکول میں اس کا کوئی ایسا دوست ہے جو اس کا ٹائم ویسٹ کرا رہا ہے، اس کا دوست کوئی بگڑا ہوا دوست ساتھی بنا اس کا، اور آپ کا بچہ ایک بگڑے ہوئے دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور اس کی ہیبٹ آپ کے بچے میں آنا شروع ہو جاتی ہے دوست. تو ایسے موقع پر اپنے بچوں سے پوچھنا کہ بیٹا تمہارے دوست کون ہیں، ذرا گھر کو بلائیے ان کو، اپنے دوستوں کو، ان کو دیکھیے کہ کیسے ان کے دوست ہیں، کس ٹائپ کے ان کے دوست ہیں. اگر آپ کا بچے کا دوست اگر بگڑا ہوا ہے تو آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی بگڑنے والا ہے، اگرچہ کہ بڑے اسکول میں کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ مہنگے اسکول میں کیوں نہ ہو. کیوں مہنگے اسکول میں کیا ستانے والے بچے نہیں آتے؟ بالکل آ سکتے ہیں. مہنگے اسکول میں بدماش نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ اور زیادہ جتنی مہنگی اسکول رہے گی نا اور زیادہ ستانے والے بچے آتے ہیں اس میں. کیوں؟ مہنگی اسکول میں مہنگے پیرنٹ اپنے بچوں کو بس موبائل ہاں لو بیٹا، یہ آپ کا ٹی وی ہاں لو، یہ آپ کا روم ہاں لو، یہ وائی فائی ہاں لو، یہ گاڑی ہاں لو، یہ سائیکل لے لو، بائک لے لو، ختم. اس کے بعد ماں باپ دور رہنا چاہتے ہیں، بھائی تم اپنا دیکھ لو خلاص. اتنے ہی بگاڑ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر بچوں میں. جس قدر زیادہ آپ سہولتیں پرووائڈ کرنا چاہو گے اسی قدر ان کے اندر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یاد رکھو آپ لوگ، جتنی زیادہ سہولت، بھائی آپ کے دل میں محبت ہے ہونا چاہیے، میرے بچے سے میری محبت ہونا چاہیے، لیکن یہ محبت جو ہے نا یہ کراس کر جاتی ہے، سہولتیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہاں سے میرے بچے کا بگاڑ سٹارٹ ہونے والا ہے. وائی فائی گھر میں لگا ہوا ہے، مطلب ہر بچے کو پرائیویسی، ماشاءاللہ مصعب گھر بڑا ہے ہمارا، یہ بچوں کا روم ہے، یہ بچوں کا روم ہے، فون یوز کر لیتے وہ لوگ. اسکول کو جانا آنا ہے، ان کو ہوم ورک پورا اسکول کا ان کا مطلب فون میں آتا، واٹس ایپ ان کا ہوم ورک آتا. بچہ رات میں بیٹھ کے ہوم ورک کرتے رہتا، فون لے رہا ہے انہیں. ڈینجر. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہوم ورک واٹس ایپ پہ آتے، غلط بات ہے. بچہ مس گائیڈ کر رہا ہے، آپ کا بچہ مس گائیڈ کر رہا ہے. اگر آپ نہیں سمجھو گے نا بعد میں پریشانی ہوگی. آپ لوگ یاد رکھنا، میں باپ ہونے کے ناطے بول رہا ہوں، میں بہت زیادہ یعنی پہلے آتا تھا لیکن اب نہیں، کلوز. سارے کے سارے ہوم ورک اس کے ڈائری میں ہیں، پھر بھی وہ ماں باپ کو بیوقوف بناتا ہے. اس واٹس ایپ پہ ہوم ورک میرا آ رہا ہے بولتا انہیں، غلط. یا واٹس ایپ میں ہوم ورک لانے کے بہانے تلاش کرتا ہے. کل نہیں گیا تھا مما، وہ دوست کے پاس مجھے ہوم ورک منگانا ہے، مجھے فون دے بولتا انہیں. کل میں اسکول نہیں گیا تھا، ہوم ورک کیا دیے مجھے نہیں معلوم، دوست کے پاس ہوم ورک لیتا ہوں، فون لے لیتا، خلاص. وہ اتنا ہوم ورک کرتا لیکن 3 گھنٹے فون پہ گزارتا بچہ آپ کا.
تو آپ جتنی سہولتیں دیتے جاؤ گے یہ نسل اتنی ہی بگڑتے جا رہی ہے. میں دشمن نہیں ہوں بچوں کا، میں بچوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایسی جنریشن ہے ہماری، شیطان وہاں اگر ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو لہذا حد سے زیادہ اپنے بچوں کو سہولتیں پرووائڈ نہیں کرنا. شیخ بچپن میں ہم کو نہیں ملا، یہ بچے معصوم بچے اگر ان کو نہیں دیں گے تو کیسا؟ محبت آتی ہے. ہاں گھڑی ہم کو بچپن میں نہیں ملی، موبائل ہم کو بچپن میں نہیں ملا، اور یہ سسٹم میرے بچپن میں نہیں ملا، مجھے لیپ ٹاپ مجھے بچپن میں نہیں ملا، اب میں بچوں کو دے رہا ہوں. یہ محبت بیچ میں آ جاتی ہے آپ کے، اور وہیں سے بگاڑ کا راستہ پیدا ہونے والا ہے. اور دوست، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، اپنی بچوں کو بھیج رہے ہیں. یاد رکھنا آج ہمارے بچوں پر ہماری نظر چیل کی جیسے ہونا، چیل کی طرح ہماری نظر ہونا. جو بچے ہمارے پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارا کلچر گھر کا کیسے ہے وہ بھی ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا. آج ہی ماں باپ آئے میرے پاس، شیخ بچہ میرا مطلب جو ہے حفظ کر رہا لیکن بہت سلو ہو رہا، بہت سلو. ہاں ایسا کیسے سلو ہو سکتا؟ بیٹا آپ کتنے پارے پڑھے؟ ایک پارا پڑھا سر. ہاں کتنے مہینے سے پڑھ رہے ہیں؟ 4 مہینے سے پڑھ رہے ہیں. اچھا 4 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی پارا پڑھے آپ. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنا سبق سنا رہے ہیں آپ؟ 1 پیج سنا رہے ہیں. ہاں روزانہ اگر آپ 1 پیج اگر سبق سنا رہے ہو تو 20 دن میں 1 پارا کلوز، پھر اگلے مہینے میں 20 دن میں 1 پارا کلوز. 4 مہینے میں 4 پیرا ہونا تھا، 1 پارے میں ہے. کہیں غلطی میں ہے آپ. نہیں شیخ روزانہ برابر جا رہا ہے اسکول کو. اچھا ہمیں پوچھا رات میں کب سو رہے ہیں آپ؟ 1-1:30 بجے سے تو پہلے نہیں سو سکتے شیخ. اچھا جب آپ کا بچہ روزانہ 1 بجے 1:30 بجے رات میں سوتا رہے گا تو وہاں جا کر کلاس میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں صبح جلدی 6 بجے اٹھ جاتا، 6 بجے اٹھ جاتا، لیکن جا کے کلاس میں اونگتا رہتا بچہ آپ کا. کلاس میں آپ کو ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتا. رات میں 1 بجے سویا، 6 بجے اٹھ کے جا کے کلاس میں ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹ ہے، پرابلم ہے. تو ہمارا پرابلم کو ہم نہیں سمجھتے، ہم بلیم کیا کرتے؟ نہیں بہت سلو ہو رہا، مدرسے میں سلو پڑھا رہے، بہت سلو پڑھا رہے، بہت سلو پڑھا رہے. اچھا بیٹا کیوں سلو پڑھا رہے ہیں؟ نہیں شیخ جو ہے اگر میں 1 دن نہیں گیا تو سبق روک دیتے. آپ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں کبھی دعوت میں گئے تو ہم نہیں جاتے. اچھا تو دعوت میں جاتے رہیں گے تو حزب نہیں چل سکتا، آپ کو دعوت قربان کرنا پڑتا. تو ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ماں باپ ہونے کے ناطے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں اپنے غلطی کی کریکشن کر لینا، ہمارا ماحول گھر کا اچھا ہونا، اور ہمارے ماحول میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہماری ذمہ داری سمجھنا. یاد رکھو دوست، یہ تعلیم ہے نا، یہی تعلیم ہے آج ہماری جنریشن کو دینے کی ضرورت ہے. یہ تعلیم ہمارے بچوں کیا بھائی یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم ہمارا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، نیا بیگ، نیا ٹفن، نئے جوتے، نیا یونیفارم، نیا مطلب جو ہے سب کچھ نیا لے کر جا رہا ہے. بیگ لے کر جا رہا ہے، بیگ لے کر آ رہا ہے. اس بیگ کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی لے کر جانا پڑھنے کا. بیگ جا رہا ہے، بیگ واپس آ رہا ہے، ساتھ میں بیگ کے جذبہ نہیں جا رہا، پیشن نہیں جا رہا تو کچھ نہیں پڑھ سکتا بچہ آپ کا. آج بچوں میں پیشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوست آپ بیگ خرید سکتے ہو، جوتے خرید سکتے ہو، یونیفارم خرید سکتے ہو، کتابیں خرید سکتے ہو، کپڑے خرید سکتے ہو، جوتے خرید سکتے ہو، جذبہ نہیں خرید سکتے. آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. آپ کو آج کی جنریشن جذبہ کیسے پیدا کرنا؟ پرابلم ہے، پرابلم ہے. مالداروں کے بچے کیا بول رہے ہیں؟ شیخ میں کیوں پڑھوں؟ کیا ضرورت مجھے پڑھنے کی؟ بابا کا بہت سارا ہے، نوکری کرنا ہو تو پڑھنا نا، مجھے نوکری کرنا ہے ہی نہیں، میں کیوں پڑھوں؟ او پرابلم ہے.
नौकरी करना है तो पढ़ूंगा, नौकरी करना है इसलिए क्यों पढ़ूं मैं? ये जनरेशन का माइंडसेट बना हुआ है। माँ बाप ने इतना आराम से रखा, उसको समझ रहा है कि नौकरी करना है तो पढ़ना, नहीं तो पढ़ने का है ही नहीं। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। यहां पर माँ बाप की हंसद आराम उसको दे रहे। सैटरडे आते ही फार्मो चले आ रहे हैं, मस्त बकरा वो ये दावत वो ये करके रात 2 दिन गुजार के वापस आ रहे हैं। बच्चे के पास गाड़ी, उसके पास गाड़ी, इसके पास गाड़ी, वो आरामदायक समझ रहा है कि मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज माँ बाप के जहन को बदलना। मेरे दोस्त, आप कितने भी मालदार रहोगे, आपकी मालदारी का पता आपके बच्चों को नहीं होना। नहीं आ रहा समझ में? आपकी मालदारी का पता आपके बच्चों को नहीं होना। आपके बच्चों को ये दिल में रहना कि मुझे कुछ आगे बढ़ने, मुझे कुछ करना है, माँ बाप को मुझे मिलने वाला है, ये माइंड में आना चाहिए उसके। बाबा के पास जो है ऑडी है, बाबा के पास BMW है, बाबा के फार्म हाउस है, बाबा के पास जो है 4 रेंट के बिल्डिंग है, वो 10 बिल्डिंग है, फुला है, मुझे करने क्या जरूरत है? ऐसा माइंड में आने नहीं देना माँ बाप। बेटा तुम्हें करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने कदमों पे आगे बढ़ना है। ये जो है ना, ये है बोल के नहीं समझना, आप अपने बुलबुते पे आगे बढ़ना है बेटा। आप उनको सिखाओ, जैसे आप आगे बढ़े ना, आपके माँ बाप का कोई बड़ा नहीं था, आप आगे बढ़े तो आपको ये सब मिला, वैसे बेटा आपको आगे बढ़ना है। बेटा ज्यादा इतना अकाउंट, इतना बैलेंस बच्चे को नहीं बताना, याद रखो। अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं बताना, आपके नाम पे कितने जो है मतलब क्या कहते हैं उसको घरा है, बच्चों को नहीं बताना। दोस्त मैं धोखा दो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ये देखने से बच्चे आज हमारे बेनियाज हो रहे, नहीं पढ़ना है हमको, क्या पढ़ने की प्रॉब्लम में आ रहे बच्चे हमारे, टाइम गुजार रहे बच्चे हमारे। अब ये खास तौर पर इंटर के 10th के बाद के बच्चे पूरा साल एक नोटबुक गुजार रहा बच्चा, बैग लटका लिया, गाड़ी ले लिया, एक नोटबुक बैग में है, वही नोटबुक पूरे साल एक नोटबुक साल गुजारता। बताओ क्या पढ़ेंगे बेचारा, मन है नहीं पढ़ने का उसके पास। पैशनलेस जनरेशन, जज्बा है नहीं पढ़ने का। मेरे दोस्त, उस बच्चे को समझाना कि बेटा तुम पढ़ोगे, एक कारोबार को यहां से यहां लेकर जाओगे, तुम पढ़ोगे उम्मत की हेल्प करोगे, तुम पढ़ोगे बेटा मस्जिद तुमको संभालना है, बेटा तुम पढ़ोगे ना, ये मस्जिद तुमको संभालना है आगे चल के, ये कॉलेज आपको संभालना है, ये मार्केट आपको संभालना है बेटा, ये हमारे मदरसे आपको संभालना है बेटा, ये जो भी हो रहा है आपको फेस करना है बेटा। उसको अभी से बड़े बातें माइंड में डालो। आपको बड़े बनना है, बड़े बनने के लिए आपको अच्छा पढ़ना है, बड़े बनने के लिए अच्छा बनना है आपको। नहीं बनोगे तो बड़े नहीं बन सकते आप। माइंडसेट बदलना है मेरे दोस्त, बच्चों का दिल बदलो और समझाओ कि देखो खजाना है हैदराबाद में, खजाना हैदराबाद में है, लेकिन काहे नहीं मालूम, उसको मालूम करना है, लेना है तो इल्म हासिल करना पड़ता। तो इल्म हासिल करोगे तो खजाने तक पहुंचोगे, अगर इल्म नहीं है आपके पास खजाने तक नहीं पहुंच सकोगे। तो आपकी जिंदगी में खजाना अल्लाह रखा, उस खजाने को ढूंढने के लिए आपको पढ़ना है बेटा, उस खजाने को हासिल करने के लिए आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो खजाना आपका होने वाला है, आपके पास खजाना आने वाला है। समझो उनको और उनको समझाओ कि बेटा इमाम शाफी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज कैसे आया, आपके पास इतना ज्यादा इल्म कैसे आया? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि समझो, फर्ज करो एक माँ है, एक माँ का बेटा गुम हो जाता है, माँ का बेटा गुम हो जाता है। जब माँ का बेटा गुम हो जाता है तो क्या माँ सुकून से खा के बैठ सकती? नो, नेवर। माँ का बेटा गुम हो गया तो सुकून से खा के सो सकती? नेवर, नो। माँ का बेटा गुम हो चुका है तो आराम से कैरम बोर्ड खेल सकती? नेवर। माँ का बेटा गुम हो चुका है तो क्या वो कोई सीरियल देख के बैठ सकती? नेवर, नो।
हो ही नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए बेचैन होती है, न खाना उसको अच्छा लगता, न सीरियल उसको अच्छा लगता, न बैठना अच्छा दिखता, न सोना अच्छा दिखता, न घर अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। बच्चे को पाने तक वो बेचैन होती है। जब बच्चा मिल जाता है ना, खुशी होती है उसको। इमाम शाफी ने कहा, देखो मेरा हर दिन ऐसे ही एक बेचैन माँ की तरह मेरा दिल रहता है। जब तक मुझे आज कोई नई बात नहीं मालूम होती मैं बेचैन रहता हूँ। जब तक आज कोई नई हदीस में नहीं सुना मैं बेचैन हो जाता हूँ। जब तक मैं कुरान की तिलावत नहीं करता मैं बेचैन रहता हूँ। जब तक मैं कोई बात अमल नहीं करता मैं बेचैन हो जाता हूँ। माँ जैसे बेचैन रहती है, मैं वो इस इल्म के लिए बेचैन होता हूँ। इसीलिए अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा बना रखा है। तो आज बच्चों में धीरे 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 शौक पैदा करना है मेरे दोस्त। आप ये समझो कि स्कूल वाले पैदा करेंगे, सॉरी, मायूसी आपको होने वाली है, मुझे होने वाली है। क्यों? फाइनली स्कूल वालों को कोई नुकसान नहीं होता, मेरा नुकसान होने वाला है। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, फाइनल नुकसान मेरा होने वाला है। लिहाजा मुझे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, मुझे ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। आज जो है तालीम 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 के साथ साथ तरबियत भी हमें करना जरूरी है। मस्जिद को लेकर आना बच्चे को, फजर में बच्चे को मस्जिद में लेकर आओ। ज़ोहर में नहीं रहता, स्कूल में रहता बच्चा, ठीक है, ओके। असर में नहीं रहता, ओके। मगरिब में बच्चे को साथ में लेकर आओ, इशा में बच्चे को साथ में लेकर आओ। उसके नाम से सदका करो। रोजाना सुबह में दिल में इरादा करो कि अल्लाह तू मेरे बच्चों को नेक और सालेह बना अल्लाह, इसलिए मैं सदका कर रहा हूं तेरे नाम पे। रोजाना 10-10 रुपए आप किसी सदका बॉक्स में डालो और नियत करो कि अल्लाह तू मेरे बच्चे को नेक बना अल्लाह। तड़प होना मेरे दोस्त, फिक्र होना मेरे दोस्त। देखो, फीस पे करके छोड़ना ये सॉल्यूशन नहीं है। अच्छे स्कूल के इंतखाब करके बेफिक्र हो जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं आप लोगों को मेरे दोस्त, आपको दुआ करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह जो तू मुझे औलाद दे रहा है, देने वाला उसको नेक बना तू। मैं नेक नहीं बना सकता, नेक बनाना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, टूटी पकड़ के समझा सकता हूं, सर पे हाथ रख के समझा सकता हूं, चॉकलेट खिला सकता हूं, आइसक्रीम खिला सकता हूं, मैं नेक नहीं बना सकता। अल्लाह तू नेक बना। दुआ करो मेरे दोस्त। क्यों? आप चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किताब खरीद के दे सकते हैं, आप बयान सुना सकते हैं, आप पकड़ के लाके बिठा सकते हैं, आप दिल को बदल सकते हैं, आप नेवर नहीं हो सकता। आप दिल को नहीं बदल सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ने नबी से कहा, ऐ नबी कितने बेचैन हो आप चचा के बारे में, अबू तालिब के बारे में। आपका काम दिल बदलना नहीं, अल्लाह का काम दिल बदलना है। इसीलिए दुआ सिखाए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाह ऐ दिलों के फेरने वाले, या मुसर्रिफल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरी इताअत में फेर दे। अल्लाह से दुआ कर रहा है बंदा। दुआ करो मेरे दोस्त। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाह। अल्लाह तू मुझे नमाजी बना। अल्लाह कौन दुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाह। अल्लाह तू मुझे पहले बना, व मिन ज़ुर्रियती, उसके बाद मेरे बच्चों को बना। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अपने नमाजी बनने की दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह तू मेरे औलाद को हलाल रोज़ी अता फरमा ताकि मेरे औलाद शुक्रगुज़ार बंदे बन सके। तो गोया मेरे बच्चों की नेकी हलाल रोजी पर डिपेंड है। अगर मैं आज हलाल रोजी खिलाऊंगा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म हलाल रोजी से, मेरे बच्चों का खाना हलाल रोजी से, मेरे बच्चों का घर हलाल रोजी से, मेरे बच्चों की गाड़ी हलाल रोजी से, तो मेरे बच्चे नेक बनेंगे इंशाअल्लाह। हलाल रोजी अपने बच्चों को प्रोवाइड करो मेरे दोस्त।
سب ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کے ضروری ہے. دونوں بھی ہونا. 80-20 کا رول اپنانا اپنی زندگی میں. 80-20 کا مطلب آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, بالکل پڑھنے دو. 80% دنیا پڑھے تو 20% وہ دین پڑھنا, 20% اس کو دین آنا, اس کو نماز کی دعائیں پورے آنا. میرا بیٹا اگر 10th میں ہے تو پوری نماز کی دعائیں اس کو آنا. میری بیٹی 10th میں ہے تو پوری دعائیں اس کو آنا. کھانے کے, سونے کے, اٹھنے کے, جانے کے, آنے کے, مسجد کے, باہر کے, حمام کے, بیت الخلا کے, گاڑی کے, سواری کے, گھر کے دعائیں آنا میرے بچوں کو. نہیں آ رہا تو دوست اس کو سکھاؤ, چٹی پکڑ کے سکھاؤ میرے دوست, سر پہ ہاتھ رکھ کے سکھاؤ میرے دوست. شیخ سب کچھ کیا پھر بھی نہیں سنتے میرے بچے, تو فجر سے پہلے اٹھ کے دعا کرو رب سے. کسی شکایت مت کرو دنیا والوں سے. فجر سے پہلے اٹھ کے رب کو سناؤ, وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. اس کو سناؤ, اے اللہ میرا بیٹا انٹر میں ہے, بہت کوشش کیا اللہ, سمجھایا اللہ, اس کو جمعہ میں لے کر گیا اللہ, نہیں بدلا اللہ. مول صاحب سمجھایا اس کو, نہیں بدلا اللہ. اس کو میں وہ کرا, میں سمجھا, میں گاڑی دیا, میں گھڑی دیا, میں فون دیا, میں سب دیا اللہ, بدل جائے میرا بیٹا, لیکن نہیں بدل رہا اللہ, تو بدل دے اللہ. اس سے دعا کرو. فجر سے پہلے اس کو سناؤ کہ میری باپ ہونے کی ذمہ داری ہے, ماں ہونے کی ذمہ داری ہے. شکایت ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھو اب بولو گے تو اب بیچ کرنا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا کبھی, مایوس نہیں ہونا. پھر بولنا, پھر بولنا, پھر بولنا, پھر بولنا, پھر بولنا, پھر بولنا, بولتے رہنا ہے. کیوں؟ ہماری بات جو ہے سامنے والے کو کبھی اب بھی کلک کرتی, کبھی بعد میں, کبھی بعد میں کلک کرتی پکا. اللہ کے رسول اعلان کرے صفا پہاڑی پہ سے ایمان لانے کا, یہ بات کلک کری ابوبکر رضی اللہ عنہ کو, یہ بات کلک کری اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کو, یہ بات کلک کری حضرت علی کو, یہ بات کلک کری حضرت زید کو. 4 لوگوں کچھ کلک کری, بس کسی کلک نہیں کری اس کے بعد. حالانکہ سب کو بات پہنچ رہی ہے, سب کو بات پہنچ رہی ہے. حضرت خالد بن ولید کو بات کلک کرنے کے لیے 15 سال لگ گئے. 15 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آیا. حضرت معاویہ کو 14 سال کے بعد سمجھ میں آیا. حضرت ابو سفیان کو 16-17 سال کے بعد سمجھ میں آیا. حضرت ہندا کو 18 سال کے بعد سمجھ میں آیا. حضرت عمر کو 6 سال کے بعد سمجھ میں آیا. نبی جیسے ہی بولے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. نبی بولتے ایمان لے کر نہیں لے کر آئے ہو, ایمان لانے میں, سمجھنے میں, بات کلک کرنے میں ٹائم لگا. ویسے ہی میں اپنے بچوں میں سے 4 کو سمجھا رہا ہوں. کسی کو اب بھی چاہے بات کلک کرتے انہیں اچھا ہو جاتا, 3 بھی ستاتے رہتے. اب انہیں اچھا ہوا بول کے انہیں 3 نہیں سدھرے بول کے اٹھے بیٹھے اپن چھڑکتے رہے ان کو, ہاں ذلیل کر رہے ہیں ان کو. نو, ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی, کلک نہیں ہوئی, کلک نہیں ہوئی, کلک نہیں ہوئی. پھر اپنا جائزہ لینا شروع کرو. کتنا میں ٹائم دے رہا ہوں, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, سوال کرو, پوچھو. اور اپنے بچوں کے بیگ بھی چیک کرو. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں آپ بیگ چیک کرنا. شیخ یہ اسکول والوں کام ہے, اسکول والوں کام ہے, وہ نہیں کرتے, تم کرنا ہوگا. فائل نقصان اسکول والوں کو نہیں, وہ تمہارا ہوتا, میرا ہوتا. بیگ چیک کرو. بچے اپنے بیگ میں بہت سارے غلط چیزیں, غلط باتیں, غلط جو ہے اشیاء رکھتے ہیں. ہمارا بچہ سال بھر بیگ لے کر آ رہا, ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھتے بیگ میں کیا ہے. پرابلم ہے ہمارا, ماں باپ کا پرابلم ہے. اس کو صحیح کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جتنے بھی چھوٹے کام ہیں سب بچوں سے کرانا. آپ لوگ بیٹا آپ کے ساکس آپ خود دھو لینا, بیٹا ساکس آپ کو خود دھو لینا ہے, کام لگانا اس کو.
آپ کے کپڑے آپ کو آئرن خود کر لینا بیٹا. بڑے ہیں بچے آپ کے 6 7 کلاس کے, آپ خود کر لینا بیٹا. آپ کپڑے خود طے کر کے رکھنا بیٹا. کام لگاؤ بچوں کو, یہی تربیت ہے. کام لگاؤ. جو بھی بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہر بات یس 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 مت بولو. ابو مندی ہونا, یس بیٹا. ابو گھڑی ہونا, یس بیٹا. ابو سائیکل, یس بیٹا. ابو بیگ ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے وہ adidas کے جوتے ہونا, یس بیٹا. ابو مجھے adidas کی وہ ٹریک پہننا, یس بیٹا. وہ محبت ہے, پیسے ہے آپ کے پاس, کیپیسٹی ہے, لیکن پھر بھی یس 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 نو نہیں. کیوں؟ آج آپ ہر بات پہ یس 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 بولو گے تو آپ کا بچہ یس سننے کا عادی بن جاتا, نو سننے کی ہیبٹ نہیں رہتی اس کو. اور زندگی میں ہر چیز یس ہونے والی نہیں. آپ 100 ڈیمانڈ کرو گے زندگی میں تو 10 پورے ہوں گے, 9 ریجیکٹ ہونے والے آپ کے. آپ کی 100 خواہشیں ہیں زندگی میں تو 10 خواہشیں پوری ہو سکتی, 90 خواہشیں اللہ ریجیکٹ کرنے والا ہے. اگر نو سننے کی ہیبٹ نہیں ہے تو بچہ خودکشی کر لیتا, آگے چل کے ڈپریشن میں جاتا بچہ, قرضے میں چلا جاتا بچہ, غلط قدم اٹھا لیتا بچہ. اس لیے ہر بات پہ یس نہیں بولنا. شیخ سائیکل منگا میرا بچہ, کیسا نہیں بولنا شیخ, کنڈیشن لگاؤ. سائیکل جی ضرور بیٹا, ایک اما پارا یاد کر کے سناؤ, ہم سائیکل دلائیں گے آپ کو خلاص انشاءاللہ. اچیومنٹ. سورہ بقرہ کے 10 رکوع یاد کر کے سنو, ہم آپ کو سائیکل دلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. مندی ضرور مندی کھلائیں گے. امی کو آج آخر کے 10 سورے سناؤ, ہم مندی کھائیں گے انشاءاللہ. آج کنڈیشن رکھو. تو بچے کے اندر یہ بیٹھتا, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا. یہ مائنڈ سیٹ بنانا نہیں بناؤ گے تو تباہ ہو جاتے آج کے بچے. یاد رکھو, کچھ پانے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑتا, یہ سکھانا ضروری ہے. خیر باتیں بہت ہیں, وقت بہت کم ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں بنے, فیس آپ کی ہر سال جاتی, ہر مہینہ فیس جانے والی ہے 6. خرچے کم ہونے والے نہیں, یاد رکھو آپ. فیس کم ہونے والے نہیں ہے, خرچے کم ہونے والے نہیں ہیں, آٹو کا رینٹ کم ہونے والا نہیں ہے, کتابیں ریٹ کم ہونے والا نہیں ہے. پیسے تو برابر جائیں گے آپ کے, جانے والے ہیں, لیکن جو ریٹرن آپ کو ملنے والا وہ نہیں ملتا. ریٹرن ملنا ہے, ہمیں بھی کچھ بدلنا, ہم بھی چینج ہونا. جیسے فائدہ اٹھانا ویسے اٹھانا, طریقہ بدلنا, انداز بدلنا, تو بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور آج کے بچوں کو احساس نہیں, یاد رکھو آپ. میرا بابا کتنے پیسے کیسے لاتا نہیں معلوم بچوں کو, آج کیسے پے کرتا باپ اس کو نہیں معلوم, احساس نہیں ہے بچوں کو آج. بے حس, سوری ٹو سی دیٹ, بے حس سے آج کی جنہیں بھی معلوم اس کو. بنداس, خلاص, یہ لائف ان کی ہے. احساس دلاؤ میرے دوست. ماں باپ بھائی چاچا دادا نانا نانی کوئی بھی ہو, کوئی نہ کوئی ایک احساس دلانے والا رہنا. نیوکلیئر فیملی بن کے نہیں رہنا, نہ چاچا سے تعلق, نہ دادی سے تعلق, نہ پھپھی سے تعلق, نہ انکل. بڑی جنریشن ایسی ہو رہی ہے, کسی سے کنسلٹ نہیں ہمارے بچوں کا. خطرناک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے ملاقات کرنا ہمارے بچے, سب سے باتیں کرنا ہمارے بچے. اور آپ بھی اپنے بھتیجے سے ملاقات کرنا, اپنے بھانجے سے ملاقات کرنا, اس کو گفٹ دینا. بیٹا ماشاءاللہ آپ, میں آتے آتے آپ کو جو ہے کمپاس باکس لے کے آنا, بھتیجے کو, بھانجے کو, فلاں کو. کیوں؟ محبت بڑھتی ہے اس سے, آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کی. اب جو بولو گے نا سننا شروع, سنتا بچہ آپ کا. ایک کمپاس باکس 100 روپے کا اچھی کوالٹی کا دے, اس کو گفٹ کرو, کیا خوشی ہوگی اس کو ماشاءاللہ. تو آپس میں تعلقات بھی رکھنا ضروری ہے دوست. کبھی بچہ بابا سے نہیں سنتا, اماں سے نہیں سنتا, آنٹی سنتا انہیں, چاچا سنتا ماشاءاللہ, نانا سن لیتا, دادا سن لیتا, کس کی بات اس کو سمجھ میں آتی نہیں معلوم. اس لیے سب کے ساتھ ہمارے بچے کنیکشن میں رہنا. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کے بچوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو دین میں دنیا میں دونوں بھی اعلیٰ پیمانے پر ترقی فرما. شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما.
ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹ سے ان کو محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے اساتذہ سے محفوظ فرما، برے پڑوسی سے محفوظ فرما، اور ہر طرح کے نظر بد کے لوگوں سے محفوظ فرما۔ ہماری طرح کو نیک بنا، صالح بنا، ان کے دلوں کو تو پھیر دے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں خود سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی بار بار دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری طرح ہمیں خود بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمیں خود بھی نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔